الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم المقام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہے. اسی کی توفیق ہے کہ آج اس کے اس گھر میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے. بہت ساری دین کی ایسی باتیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، سلف صالحین کے منہج کی ترجمان ہیں، اسلام کی صحیح شکل جسے ہم سنت کہتے ہیں اس کے مطابق ہیں، اب تک ہم اور آپ نے سنی. اب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. آپ سبھی حضرات یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو عنوان ہے آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے اور ہم نے بھی بیسیوں مرتبہ اس پر گفتگو کی ہے. لیکن دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، دو تین بنیادی فائدے اکثر ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بھی نکلے ایسے جن کو معلوم نہیں ہے، تو ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا، نئی بات جانکاری ان کو ملے گی. جو حضرات پہلے سے جانتے ہیں ان کی معلومات کو تازگی ملے گی، تجدید ہوگی اور زیادہ معلومات مضبوط ہوں گی، یاد دہانی ہوگی. اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور اگر پہلے سے یاد ہیں تو ایک موقع یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ کیا واقعی ہماری محبت ویسی ہے جیسی قرآن و سنت میں ہمیں سکھائی پڑھائی گئی ہے. ایک محاسبے کا موقع ہے، ایک جائزہ لینے کا موقع ہے. اور اس سب سے آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض حضرات محبت رسول کے معنی اور مطلب کو سمجھنے میں کہیں غلطی کر بیٹھے ہوں، کہیں چوک ہو رہی ہو، کہیں بھول ہو رہی ہو، اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. ایسے بہت سارے پہلو ہیں. اسی وجہ سے اس عنوان کو بار بار آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ یہ عنوان جو ہے یہ بنیاد ہے دین کی. دین کی بنیاد جن چیزوں پہ کھڑی ہے ان میں سے ایک اہم بنیاد یہ بھی ہے جسے ہم محبت رسول کہتے ہیں. تو جب یہ بنیاد درست ہوگی تو اس بنیاد کے درست ہونے کا اثر اور اس کا فائدہ ہمیں پوری زندگی میں ملے گا، اور اس کا فائدہ ہمیں پوری امت میں دیکھنے کو ملے گا. یہی بنیاد اگر خلل کا شکار رہی تو پھر پوری امت میں خلل باقی رہے گا. اسی لیے اس موضوع کو بار بار دہرایا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی، کہا ہم نے اس قرآن کے اندر صرفنا فیہ الآیات، قرآن کی آیتوں کو ہم نے بار بار دہرا کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے. تصریف الآیات کہتے ہیں ایک ہی معنی کی بات، ایک ہی حکم کو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے. اس تکرار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لوگوں کو اس پر اور زیادہ مضبوطی سے جمنے کا ایک داعیہ، ایک تحریک ملتی ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں اس پر تو ہمیں جم جانا چاہیے. آج یقین کیجئے اسی بنیادی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اس موضوع پر میں آپ گفتگو کر رہا ہوں. بھائیو، سب سے پہلے یہ بنیادی بات جان لیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہتے ہیں نا، یہ دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا کمال بھی ہے. محبت رسول دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا کمال بھی ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو، سچی محبت نہ ہو، پوری محبت نہ ہو، تو پھر اس آدمی کا یا تو ایمان کمزور مانا جائے گا یا سرے سے بے ایمان مانا جائے گا، ایمان کے دائرے سے باہر مانا جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی سے مجھے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہے، اہل علم نے لکھا یہ کفر کا درجہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی سے اسے محبت ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے مسلمان جو بھی ہوگا نا وہ گنہگار ہوگا، شرابی ہوگا، نعوذ باللہ بدکار ہوگا، جھوٹا ہوگا، سود کھاتا ہوگا، کچھ بھی کرتا ہوگا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کریں تو کہے گا ہاں مجھے محبت تو ہے۔ عمل نہیں کرتا ہوگا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہوگا، لیکن اقرار، محبت کا اقرار، اس کے تسلیم کرنا، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوتی۔ یاد رکھیے یہ محبت دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد بھی ہے، اور جب یہ محبت قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے کمال کو یعنی اعلیٰ درجے کو جب پہنچتی ہے، یہ آدمی کے ایمان کے بھی کمال کا ثبوت ہے، آدمی کے اعلیٰ درجے والے ایمان کا حامل ہونے کی علامت ہے۔ یعنی جس آدمی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری پائی جائے، وہ آدمی یوں سمجھیے ایمان میں بھی اتنا ہی پورا شمار کیا جائے گا۔ دو باتیں میں نے کہی، محبت دین کی بنیاد بھی ہے، محبت دین کا کمال بھی ہے۔ یہ بات ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے۔ پہلی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنے والدین، اس کی اپنی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے ایمان والا ہونے کے لیے رسول سے محبت کرنا، اور ایمان کے کمال کو پہنچنے کے لیے جو رسول سے محبت ہے وہ محبت سب کی محبت پر بھاری ہونا۔ یہ دو الگ درجے۔ پہلا جو درجہ ہے کہ ایمان والا ہونے، مسلمان ہونے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے نبی سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، یہ پہلا مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ساری محبتوں پر بھاری ہونی چاہیے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں ہمارے سامنے، اور یہی بات آپ دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور ان کے اپنے واقعے سے ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی۔ اللہ کے نبی سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی، بات چھڑی، اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری محبتیں آپ کی محبت کے بعد ہیں، الا نفسی، سوائے میرے اپنے نفس کے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نہیں عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں، اور وہی بات کہی کہ مجھ سے جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تب حضرت عمر نے کیا کیا؟ اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے نفس کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو درست کیا، اور یہ طے کیا کہ آج کے بعد میری جان سے بھی زیادہ نبی سے میں محبت کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ اقرار کر کے اللہ کے نبی کے سامنے اس کا اظہار کیا، نبی علیہ السلام نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان اپنے کمال کو پہنچا۔ تو حضرت عمر کے اندر محبت تھی، وہ ایمان کا تقاضا، وہ اصل ایمان، دین کی بنیاد وہ تو ہے ہی، اور اس میں اتنا ہی نہیں، درجہ بھی اعلیٰ درجے کا کہ سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، لیکن ایک اپنے نفس کو ذرا اوپر رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے کہنے کے بعد اللہ کے نبی کی محبت کو اس سے بھی اوپر لے کر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حاضرین گرامی قدر، اسی لیے اس مسئلے کو دوبارہ سن لیجئے گا کہ محبت دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا کمال بھی ہے۔ نبی کی محبت
دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا کمال بھی ہے. جس آدمی کے اندر محبت نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، اور جس آدمی کے اندر نبی سے محبت تو ہو لیکن ساری محبتوں پر غالب نہ ہو، ساری مخلوقات کی محبتوں پر غالب نہ ہو، تو پھر یوں سمجھیے کہ ایسی محبت ناقص ایمان والا ہونے کی علامت ہے. یہ بنیادی بات اگر ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کے سامنے اس بنیادی مسئلے کو چھیڑتا ہوں. بھائیو دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی سچی محبت، جتنی سچی عقیدت، جتنا سچا رشتہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں جوڑ پائیں گے، قائم کر پائیں گے، اسی قدر زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب ہوتے جائیں گے. کیسے قریب ہوں گے معلوم ہے؟ آج ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کر رہے ہیں، محبت کرتے کرتے ہم اللہ کے نبی سے نزدیک بڑھتے جاتے ہیں. دنیا کی محبتوں کا آپ نے تجربہ کیا ہوا ہے نا. آپ میں سے ہر کسی نے محبت کی ہے. اپنے والدین سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، شادی شدہ افراد میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کی بہت ساری چیزوں سے محبت ہے. کئی بار غلط چیزوں کی بھی محبت ہے، بہت سارے غلط مقامات، عہدے، شہرت. جس چیز سے آدمی محبت کرتا ہے اس سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی کی محبت کا بھی معاملہ ہے. نبی کی محبت کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور جتنا اللہ کے نبی سے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ کے نبی جیسا اس کو تربیت کر کے بنانا چاہتے تھے، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کو تربیت کے بعد اللہ کے نبی نے جس انداز میں ڈھالا، آدمی اللہ کے نبی سے اگر محبت کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی ویسے ہی ڈھالتا چلا جاتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنے عقیدے سے. عقیدے کے بعد عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے ساتھ اپنے اخلاق اور عادات کے اندر، معمولات زندگی کے اندر، اپنے ظاہر، اپنے باطن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اندر. حد تو یہ ہے کہ یہ اطراف و اکناف جینے والے جو جانور، جو جاندار مخلوقات ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے تو آدمی یہ چیک کرتا ہے، اچھا اللہ کے نبی نے یہاں مجھے کیسا کرنے کو کہا، اللہ کے نبی نے مجھے کیسے ان کے ساتھ رہنے کو کہا، یہاں کس چیز سے منع کیا، یہاں کیا کرنے کو کہا. آدمی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی سے قریب ہونا، یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. دیکھیے میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر لوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں. اگر ہم اور آپ یہ سمجھنا چاہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی محبت ہے. دیکھیے ایک مسئلہ سن لیجئے. مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ پھر بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے کہ نہیں؟ اللہ سے بھی محبت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اچھا آدمی اپنے والدین سے محبت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کرنے کا حکم ہے نا. اولاد سے اپنی محبت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سب محبت کر سکتے ہیں. یہ بھی محبت، اللہ سے ہونے والی بھی محبت، رسول اللہ سے ہونے والی محبت، انبیاء سے ہونے والی محبت بھی محبت، صحابہ سے ہونے والی محبت بھی محبت، اولیاء سے ہونے والی محبت بھی محبت، ایمان والوں سے ہونے والی محبت بھی محبت ہے، ماں باپ سے ہونے والی محبت بھی، بھائی بہن سے ہونے والی محبت بھی، اولاد سے، والدین سے، میاں بیوی کے آپس میں سب محبتیں ہیں، ساری محبتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ سب محبتیں ہیں تو ہر دو محبت میں فرق کہاں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیں گے آپ. دیکھیے ہر ایک محبت ہے لیکن ایک محبت دوسری محبت جیسی نہیں ہوا کرتی. ایک محبت دوسری محبت جیسی نہیں ہوتی. ساری محبتیں ہیں لیکن ایک محبت سب محبتوں جیسی نہیں ہوتی. سب سے پہلے محبت کسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیجئے.
عربی زبان میں لفظ محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، بہت ساری باتیں لکھی، لیکن لکھتے لکھتے آخر میں ایک بات وہ یہ لکھتے ہیں، حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، محبت ایک ایسا لفظ ہے کہ اسے کسی دوسرے لفظ کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، خود اپنی تفسیر محبت خود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اصل محبت کا معنی ہوتا ہے آدمی کے دل کا مائل ہونا، آدمی کے دل کا کسی کی طرف مائل ہونا، اور مائل ہونے کے بعد اس دل کا اس چیز سے جڑ جانا، تعلق قائم ہو جائے۔ وہ میلان، وہ رجحان کہ آدمی کھینچتا ہے، مائل ہوتا ہے، توجہ اس طرف جاتی ہے، اور توجہ سے جو بات شروع ہوتی ہے مضبوط تعلق میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایسا تعلق ہو جائے جس تعلق میں آدمی مفاد سے اوپر اڑ جائے، یعنی آدمی کسی مطلب کے لیے نہیں ہوتا، تعلق ایسا جو مصلحتوں اور مفادات سے اوپر چلا جائے، اس تعلق کو محبت کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک گاہک آ رہا ہے، آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی تعلق ہے، لیکن یہاں جو ہے منفعت کا تعلق ہے۔ آپ دکاندار کی حیثیت سے کاروبار میں لوگوں سے تعلقات بڑھاتے ہیں، یہ سارے تعلقات وہ ہیں جن میں آدمی کے پاس مفادات ہوتے ہیں۔ محبت وہ تعلق، وہ رشتہ ہے جس میں آدمی مصلحتوں سے، مفادات سے بہت اوپر کا رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ اور یہ جو تعلق ہے، اب آپ دیکھیے ہر دو محبت کا فرق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ کہ اللہ سے ایسا تعلق پیدا کر لو جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینے والا، جھکا لے، سر جھکانے والا، پیشانی رگڑنے والا، بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والا، عبدیت جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ محبت جو آپ کو عبدیت تک لے جائے، آپ کو غلام بنا لے، یہ محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ یہ محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے جہاں آدمی سب کچھ حوالے کر کے بھول جاتا ہے نفع و نقصان سے پہلے، کہ سب تیرے حوالے، اب تو ہی تو ہے، کہ تیری مرضی کے علاوہ میری زندگی میں کچھ نہیں۔ شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کہی، محبت کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے کہا، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ یعنی آدمی جب سچی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے نا، دنیا کے اعتبار سے جو نقصان کا معاملہ نظر آتا ہے، اللہ کی پسند اگر ہے، اللہ کا حکم اگر ہے، اللہ کی مرضی اگر ہے، وہ کام جو دنیا کے اعتبار سے نقصان دہ ہے، وہ کرتے ہوئے بھی آدمی زندگی میں جتنے مزے لیتا ہے اتنا مزہ اسے موت کے اندر بھی ملتا ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے تھے صحابہ، ان کا یہی معاملہ تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جان بیچ دی تھی، خوشی خوشی ہو جاتے تھے، جان قربان کر دیتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تو ایک محبت، ایک تعلق اللہ سے ہے کہ جو مفادات سے اوپر ہے، جو انہیں اللہ کی بندگی تک لے جاتا ہے۔ دوسرے درجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جس کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت کیا ہے؟ یہ محبت اللہ کے نبی سے ایسا تعلق جوڑے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے بعد ہمارے نزدیک سب سے زیادہ چہیتے بن جائیں، اور اس محبت اور چاہت کے نتیجے میں ہم ساری فرما برداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ ہی نے اپنا حکم نبی کے ذریعے ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کو بنانے والی تعلیمات دین اسلام اللہ کے نبی نے لا کر ہم اور آپ کو دیا ہے۔ تو جو محبت اللہ کے نبی سے ہمارے اور آپ کی ہے، وہ اللہ کے نبی پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو قربان کرنے، اپنے والدین اور اپنی اولاد قربان کرنے، اور اس کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا بنائے۔ ایسی ہماری اور آپ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کی محبت ہمیں اللہ کا بندہ اور اس کا غلام بناتی ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اور آپ کو آپ کا متبع اور آپ کا پیروکار بناتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ دنیا کی ساری محبتیں، والدین سے محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، یہ سارے تعلقات ہیں۔ ماں باپ سے محبت کیوں ہے؟ وہی ہمارے وجود کا سبب ہیں۔ انہوں نے یہ بچپن سے پال پوس کر ہمیں بڑا کیا، ان کے احسانات بے شمار، اس لیے آدمی بے دام غلام ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا۔ لیکن ان کی محبت کہاں تک لے جاتی ہے؟ ان کی خدمت تک لے جاتی ہے۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اندھی اطاعت ان کی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو پھر ہم چوں چرا نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، آپ نے کہہ دیا، آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی خدمت تک لے کر جاتی ہے، اور ان کی فرما برداری بھی، لیکن مشروط فرما برداری۔ کیسی مشروط فرما برداری؟ جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہر بات مانیں گے جب تک اللہ کے دین کی مخالفت نہ ہو، رسول اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کی خلاف ورزی نہ ہو، تب تک ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہی معاملہ بقیہ محبتوں کا ہے۔ فرق اس کا ہوتا ہے کہ جذبات کی کیفیت ذرا مختلف ہوتی ہے۔ میاں بیوی والی محبت میں وہ جنسی خواہش کا بھی ایک عنصر شامل ہوتا ہے۔ بچوں کی محبت میں شفقت کا پہلو زیادہ غالب رہتا ہے، وہ جو ممتا کا پہلو ہوتا ہے وہ غالب رہتا ہے، اور وہی والدین کی محبت میں احترام کا، عقیدت کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی محبت ایسی ہی ہوتی جیسے ابھی میں نے والدین کی محبت کی بات کہی۔ بھائیو، یہ تین محبتیں بنیادی طور پہ یاد رکھیں۔ ایک اللہ کی محبت جو عبدیت بندگی کی طرف لے جاتی ہے، دوسری رسول اللہ کی محبت جو اطاعت اور اتباع کی طرف لے کر جاتی ہے، اور تیسری والدین کی محبت جو ان کے احترام اور ان کی خدمت کی طرف لے جاتی ہے، اور اطاعت کی طرف بھی شرط کے ساتھ کہ ان کی اطاعت میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت کا معاملہ نہ ہو۔ یہ فرق اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر آئیے محبت رسول کے معنی کو ہم جوڑتے ہیں وہاں سے جہاں سے میں نے بات شروع کی۔ میں نے کہا آپ سے کہ آدمی اللہ کے نبی سے محبت کرے گا تو دن بدن اللہ کے نبی سے قریب ہوتا جائے گا۔ کیسے؟ جیسے آپ جو ہے کسی سے محبت کرتے ہو، دن بدن اس رشتے میں مضبوطی آتی ہے، نزدیکی آتی ہے، قربت آتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اور بہت حد تک 90-95% محبت کرنے والے ایک دوسرے کی خاطر اپنی پسند کو چھوڑ کر سامنے والے کی پسند کو اپنا لیتے ہیں۔ کتنے شوہر ہیں جنہوں نے اپنی بعض عادتیں اپنی بیویوں کے لیے بدل لی، اور کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے شادی بیاہ کے بعد اپنے شوہر کی خاطر اپنے مزاج اور اپنی سوچ میں تبدیلی لے آئی۔ یہ محبت ہے جو آدمی کو جب قریب کرتی جاتی، آدمی ان کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ کے نبی کی محبت بھی یہی ہے۔ ہم جس قدر اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، دن بدن ہمیں اللہ کے نبی سے قریب ہونا چاہیے، آپ کی سنت، آپ کے طریقے سے قریب ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے کہ آج میں نے اعلان کر دیا مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں، ثبوت دینا پڑے گا، ثبوت دینا پڑے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی نا، سورہ آل عمران کی آیت میں نے پڑھی، اس آیت کے بارے میں بعض اہل علم نے، سلف صالحین میں سے بعض نے کہا اس آیت کا نام آیت الامتحان ہے۔ یہ امتحان یعنی کسوٹی ہے۔ کوئی آدمی آ کے دیتا ہے پیلی چیز، کہتا ہے یہ سونا ہے، سونار کیا کرے گا؟ کسوٹی پہ گھس کے دیکھے گا اصلی ہے کہ نقلی ہے سونا۔ کہا کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کسوٹی دی، یہ امتحان اللہ نے دیا۔ یہ معیار ہے۔ کیا معیار ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ دیکھو تمہیں اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے رسول اللہ سے محبت ہے، اسی لیے تمہیں انبیاء سے محبت ہے، اسے اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ میری اتباع کر کے دکھاؤ، میری اتباع، میرے نقش قدم پر چل کر دکھاؤ۔ فَاتَّبِعُونِي، میرے نقش قدم پر چل کر دکھاؤ۔ کیا ہوگا؟ اس وقت جب تمہارا دعویٰ اتباع کے درجے میں آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں محبت بھی جواب میں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں مغفرت بھی ملے گی۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟
लोगों ने मोहब्बत को और इत्तिबा को दो अलग मसले इस हद तक बना लिए हैं, लोग ये समझते हैं कि इत्तिबा न करके भी एक आदमी पूरी मोहब्बत करने वाला हो जाएगा। लोग ये समझते हैं कि इत्तिबा न करके भी एक आदमी पूरी पूरी मोहब्बत करने वाला हो जाएगा। इस्लामी शरीयत ये कहती है कि नहीं, मोहब्बत दावा है, इत्तिबा दलील है। दुनिया में कोई दावा बगैर दलील के नहीं माना जाता। यहां मोहब्बत का सबूत तुम्हारी अपनी इत्तिबा है। सुभान अल्लाह। भाइयों, बाज़ अहले इल्म ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, अगर अपने आप से पूछना है तो ये देख लो कि नमाज से तुम्हें कितनी मोहब्बत है। क्यों? कहा अल्लाह से मोहब्बत है, हम सब कहते हैं ना। कहा अल्लाह से अगर तुम्हें मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है, इसके लिए कोई दावा नहीं चलेगा। तुम देख लो तुम्हें अल्लाह के से मोहब्बत के दावे के लिए तुम्हारा नमाज से रिश्ता कैसा है, नमाज से तुम्हारा ताल्लुक कैसा। क्यों? उसकी वजह यह है कि नमाज वो मौका है जिसमें बंदा मोमिन अल्लाह ताला से गुफ्तगू करता है। इन्नमा युनाजी रब्बा, अल्लाह से मुनाजात करता है। अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में कहा, मैंने नमाज को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा बांट लिया। मिसाल बहुत बुरी होगी लेकिन समझने के लिए जरूरी है। इसको मोहब्बत के चक्कर में जो दीवाने घूमते हैं ना, महबूबा अगर बुलाए तो कारोबार छोड़कर आदमी जंगलों बयाबान में चला जाए, पार्कों में चला जाए, कहां कहां जाता है। क्यों? एक झलक देखने को मिल जाएगी, 2 लम्हे बात करने को मिल जाएंगे। दुनिया की एक हकीर सी मोहब्बत में ये आप हकीकत समझते हैं। इसीलिए अहले इल्म ने कहा अल्लाह से कितनी मोहब्बत है अगर देखना है तो तुम अपनी नमाज को देख लो। क्यों? नमाज वो मौका है जो अल्लाह से मुलाकात का मौका है, और जब तुम्हें नमाज ही से रिश्ता कमजोर है तो तुम्हारी मोहब्बत कैसी मोहब्बत है। और यही बात आप समझ लें, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो ये देख लो इत्तिबा में किस दर्जे में हो तुम। तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर किस हद तक चलती है, उसी हद तक तुम्हारी मोहब्बत है। देखो, दावे सब कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि मुझे दुनिया में अल्लाह के नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। मत मानो आप, मैं दावा करता हूं मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत। मेरे भाई कह सकते, तीसरे हर आदमी कह सकता मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। क्या दावे से सिर्फ तस्लीम कर ली जाएगी बात समझे आप। मोहब्बत दावा है तो इत्तिबा दलील है, मोहब्बत दावा है तो इत्तिबा सबूत है, मोहब्बत लफ्ज है तो उस लफ्ज की तफसीर असल में इत्तिबा है। जब इत्तिबा नहीं आएगी जिंदगी में, नबी के नक्शे कदम पर नहीं चलोगे, तो फिर मेरी और आपकी मोहब्बत वाकई मानों में मोहब्बत हो ही नहीं सकती। इसीलिए सहाबा किराम की जिंदगी की एक बात बड़ी बताता हूं, आप देखो वो क्या है मालूम है। सहाबा में से आप पढ़कर देख लो, वो आपस में जब मिलते थे ना, ये कम कहते थे मुझे नबी से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है, कहते थे। ऐसा नहीं कि नहीं कहते, इजहार मोहब्बत करते थे, नबी से मोहब्बत का इजहार करते थे। लेकिन आपस में देखो, वो उस मोहब्बत के दावे से ज्यादा आपस में कोशिश करते थे नबी की सुन्नत, नबी का तरीका, नबी का हुक्म, नबी की हिदायत क्या थी जो मुझे मालूम है, उसके अलावा और क्या बाकी है। मैं जब अल्लाह के नबी की मजलिस में नहीं था, उस वक्त अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया, क्या बताया, ये सीखने वाले सहाबा थे। हम सब तो मानते ना सहाबा अल्लाह के नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो सहाबा का मोहब्बत करने का तरीका क्या था, तो कैसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, आप अगर देखेंगे खुद ब खुद आपको नजर आएगा। वो कदम ब कदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की कोशिश करते थे। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, कुतुब हदीस में बड़ी मिसालें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का कितना लिहाज होता था, बड़ी मिसालें हैं। अल्लाह के नबी जुमा का खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी जुमा का खुतबा दे रहे हैं, और खुतबे में अल्लाह के नबी देखे, जैसे आज जैसे एक दो हमारे भाई बुजुर्ग खड़े हैं, अल्लाह के नबी ने खुतबे में देख कर कहा इजलिस, खड़े हुए साहबी को देख कर कहा बैठ जाओ। जब अल्लाह के नबी ने कहा, सामने जो थे उनको तो बैठना ही था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और बाद रिवायतों में दूसरे सहाबा का नाम है, मस्जिद से बाहर थे, दरवाजे पर थे। और एक रिवायत में तो ये अल्फाज आए कि एक सहाबी अभी गली के हिस्से में थे, कान में आवाज पड़ी, ये भी नहीं पूछा अल्लाह के नबी ने मुझे देखा क्या अल्लाह के नबी ने मुझी को बैठने के लिए कहा है, क्या वाकई अल्लाह के नबी चाहते हैं कि मैं यहीं बैठ जाऊं, कुछ नहीं है। इजलिस अल्लाह के नबी की जबान से सुना, बैठ जाओ। जहां पे साहबी वहीं बैठ गए, जहां पे वहीं बैठ गए। यह है मोहब्बत अल्लाह के नबी के, अल्लाह के बंदो। और मैं आज कह रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं बड़ा पक्का हूं, हम और आप एक हैं। हम सब मिलकर सहाबा के उस किरदार को सामने रखकर अपना मुहासबा कर रहे हैं। हम कहां हैं, दावे तो बड़े हम करते हैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत के। कोई बता दे आज, क्या आज तक ऐसा हुआ,
آپ اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے جواب نہیں، میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے۔ نبی کی جس بات کو ہم نے سن لیا، کیا اسی لمحے ہم نے جو کام کرنے کو کہا کرنے کا فیصلہ کیا؟ ہم نے اللہ کے نبی نے کسی چیز سے منع کیا، جمعہ میں سن لیا، درس میں سن لیا، کسی کتاب میں پڑھ لیا، کیا اسی لمحے ہم نے طے کیا کہ ہم رک جائیں گے؟ ہم نے طے کیا؟ اگر کیا ہے، مبارک ہو کہ آپ صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، آپ سچے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر نہیں کیا ہے، اور میں یہ کہوں تو شاید زیادتی نہیں ہوگی ہم میں کہ اکثر ایسے ہیں، ہم سنتے بہت ہیں، کرتے بہت کم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ہے، ایسا نہیں کہ نہیں محبت ہے اسی لیے بیٹھ کر سنتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ محبت ادھوری ہے، نامکمل، ناقص ہے، بڑی مدھوری، بڑی کمی اس محبت کے اندر ہے کہ سننے تک تو آئے ہیں، ابھی ماننے، عمل کرنے، قبول کرنے، بلکہ لپک کر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سبحان اللہ، کتب حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے نا، صحابہ نے کیا کیا باریکیاں نقل کی معلوم ہے۔ اللہ کے نبی کھجور کھاتے تھے، کھجور کسی برتن میں کھجور رکھ کے دیے جاتے، اللہ کے نبی کھجور کھاتے۔ اب کھجور کھانے کے بعد جو بیج نکلتی، گٹھلی جو نکلتی کھجور کی، جو بیج نکلتی، اللہ کے نبی اسی برتن میں رکھنے کو ناپسند کرتے تھے، جس میں کھجور اٹھا کے کھا رہے ہیں اسی میں رکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، وہ کیا تھا معلوم ہے؟ یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیتے تھے وہ بیج، اور اس کے بعد اگلی کھجور اٹھا کر کھاتے۔ آپ سوچو اتباع کا جذبہ کس درجے کا ہوگا کہ کھجور کھاتے ہوئے اللہ کے نبی کھجور کی بیج نکال کر برتن میں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اور اگر برتن میں نہیں رکھتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں؟ انگلیوں کے بیچ میں رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں؟ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عبادات کا مسئلہ نہیں۔ یہ جو کسی انسان کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق بھی مسئلہ کم ہے، اللہ ہی کہ اسی برتن سے کوئی اور بھی کھانے والا ہو، اس میں ہو سکتی ہے بات کچھ، بظاہر دیکھیں تو ایک بہت معمولی سی ایک عادت کا مسئلہ ہے، بظاہر دیکھیں تو ایک بہت چھوٹی سی بات کا معاملہ۔ صحابہ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر ہی اپنانے کو پسند کیا۔ یہ ہوتی ہے محبت اللہ کے بندوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، عقیدہ نبی والا نہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت۔ نماز اللہ کے نبی والی نہیں ہے، بلکہ نماز ہی نہیں بہت ساروں کی زندگی میں، پھر بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے۔ معاملات ایسے ہیں کہ دنیا پناہ مانگتی ہے، ڈرتی ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اخلاق اتنے گرے ہوئے، زبان اس قدر زیادہ خراب، خیانت، امانت داری سے دوری، وعدہ خلافی، یہ ساری خرابیاں اتنی زیادہ، پھر بھی ہم اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ عربی شاعر نے ایک بڑی پتے کی بات کہی، کہا تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہو کہ اللہ کی محبت ہے۔ ہم اگر موضوع سے جوڑ کر کہنا چاہیں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو، مخالفت بھی کرتے ہو، نبی کی ہدایت کے خلاف ورزی بھی تمہاری زندگی میں، اور پھر دعویٰ بھی ہے کہ نبی سے محبت ہے۔ ہذا محال، یہ ناممکن ہے، محبت کرنے والے ایسے نہیں ہو سکتے۔ فی القیاس بدیع، اگر عقل مندوں سے بھی پوچھا جائے تو کہیں گے کہ بھئی بڑے انوکھی محبت ہے، بڑا انوکھا دعویٰ ہے، محبت کے دعوے دار بھی ہیں، پھر نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر نبی کی محبت میں تم سچے ہوتے نا تو ان کے فرما بردار ہوتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے اشاروں کا پابند ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی معنوں میں وہ محبت کرو جو محبت ہم اور آپ کو اللہ کے نبی کا بنا کے رکھے۔ دیکھو اب یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو پھر ہمارے اپنے علماء ہیں، ائمہ ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارا اپنا مسلک ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا خاندان قبیلہ ہے، وہ بھی تو بزرگ ہیں، وہ بھی تو بڑے ہیں، ان کا بھی تو احترام ہے، اللہ نے بڑوں کا احترام کرنے کو کہا ہے، علماء سے علم لینے کو کہا ہے، یہ سب کچھ کہا ہے، بالکل صحیح ہے۔ جو آدمی علماء کی عزت نہیں کرتا نا، وہ نبی کے طریقے پہ نہیں۔ جو آدمی اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا نا، وہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا
من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑوں کی عزت کرنا اللہ کے نبی نے ایمان والا ہونے کی علامت قرار دیا۔ بڑوں کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، اور آپ کا اپنا خاندان قبیلہ جو بھی ہے، یہ خاندان قبیلے ہماری دنیا کی ضرورت ہیں، اور کئی بار آخرت میں اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ہمیں ان کا سفارشی بنائے گا، اگر ہم اس قابل ہوں اور وہ اس قابل ہوں تو ہم ایک دوسرے کا سفارشی بھی بنائیں گے، سب صحیح ہے۔ لیکن بھائیو، یہ سب کہاں آتے ہیں؟ پھر وہیں واپس لوٹ کر جاؤ۔ میں نے بتایا آپ کو نبی کی محبت کا کمال کیا ہے؟ اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنی پڑے گی۔ جس کی محبت بزرگوں سے آگے نہ بڑھ پائے اور کہے اللہ کے نبی نے بزرگوں کو محبت کرنے کا حکم دیا، اس لیے میں بزرگوں کا احترام کر کے رک جاؤں گا، علماء کے احترام کا حکم دیا میں علماء تک رک جاؤں گا، اللہ کے نبی نے اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا میں اپنے بڑوں کے ساتھ رہ جاؤں گا، اس سے کہیں گے تمہاری محبت بھی وہیں تک رک گئی، اللہ کے نبی تک نہیں پہنچی۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی تک ابھی تمہاری محبت نہیں پہنچی۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بڑی پیاری بات، بڑی آسان بات، بڑی سادہ بات، قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کو واضح کر لیتا ہوں۔ یہ بات آپ کے میرے سمجھنے میں بڑے کارآمد ثابت ہوگی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھ کر سنا ہے، بڑے اچھے سے سنیے گا۔ یہ مسئلہ اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اور تابعین سے یہ بات نقل کی کہ اولو الامر ذمہ داروں سے مراد دین کے معاملے میں علماء رہبر ہیں، اور دنیا کے معاملے میں حکمران، جو مسلم حکومت میں حکمران بنتے وہ ان کے ذمہ دار۔ ہم بات دین کی کرتے ہیں فی الوقت، کہا دین کے معاملے میں علماء کی بھی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا تو نبی کا بھی حکم ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے علماء کی اطاعت کرو۔ لیکن ایک بات کیا ہے اس میں معلوم ہے، بڑی پیاری بات ہے، اس کو سمجھیے۔ 6 صدی کے ایک عالم دین گزرے ہیں، علامہ طیبی کہلاتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا دیکھو تم آیت غور سے پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول تم رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تیسرے میں پہلی اطاعت اللہ کی ذکر کی تو لفظ اطاعت کے ساتھ ذکر کہ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی کی رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو لفظ اطاعت کو مستقل ذکر کیا، دہرایا، اور تیسری اطاعت علماء کی ہے، یہاں وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ تیسری مرتبہ لفظ اطاعت کو نہیں دہرایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے کہا ایک مسئلہ سمجھ میں یہ آتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے۔ مستقل کا مطلب یہ کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، ماننا ہی ماننا ہے، اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے، اللہ نے کہی ہے اگر کنفرم ہے اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے، کسی اور کو دیکھنے دکھانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، یعنی اگر رسول نے کسی بات کا حکم دیا تو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن رسول کے بعد علماء نے کوئی بات بتائی تو کیا کرنا ہوگا؟ لفظ اطاعت کو دوبارہ نہیں ذکر کیا، اللہ نے پچھلی 2 اطاعتوں کے ساتھ جوڑ دیا، عربی زبان میں گرامر کی زبان میں کہتے ہیں عطف کر دیا، یعنی اس کو پچھلی 2 اطاعتوں سے ملا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ علماء کا مقام ہے، لیکن وہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہی دین ہو جائے گا، نہیں، ان کو پچھلی 2 اطاعتوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ بھائیو، محبت رسول کا سیدھا مطلب یہاں سے اچھے سے سمجھو، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء، ہمارے اپنے بزرگ، ہمارے اپنے اولیاء، ہمارے اپنے مومنین جتنے بھی ہیں، یہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی تک
پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور اسے میں الفاظ بدل کر کہوں گا جو زیادہ صحیح ہے، اللہ کے نبی کی بات ہم تک صحیح ڈھنگ سے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اب وہ پہنچانے میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، چوک بھی ہو سکتی ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بات ان سے چھوٹ بھی سکتی ہے۔ سمجھے یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہ جو علماء ہیں یہ پہنچانے کا ذریعہ ہیں ہم تک، ہم تک اللہ کا دین ان کے ذریعے پہنچتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ ماننا چاہیے ان کے ذریعے دین ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ بات پکی رکھیں کہ ان سے کچھ چیزیں چھوٹ سکتی، کچھ چیزیں یہ بھول سکتے، یا کچھ باتوں کے سمجھنے سمجھانے میں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، لیکن کئی واقعات ہیں جن میں پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی کی کا حکم کیا تھا، کیا بتایا تھا، ابوبکر کو پتہ نہیں تھا، حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا۔ جب ابوبکر و عمر ساتھ میں رہ کر کچھ چیزیں ان سے چھوٹ سکتی ہیں، بعد کے زمانے میں آنے والے علماء، ائمہ، فقہاء، محدثین، مفسرین، ان سے بھی کچھ چیزیں چھوٹ سکتی ہیں۔ اچھا، کچھ باتوں کے سمجھنے میں بعض صحابہ سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، یعنی یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا جو مقصود تھا وہ نہ سمجھ کر کچھ اور سمجھا۔ جیسے حضرت عمر اور حضرت عمار دونوں رات میں سفر میں تھے، دونوں کو رات میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی، فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا چاہتے ہیں، پانی نہیں ہے، اب دونوں کے دونوں تیمم کرنا چاہتے ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ جو ہے ان کو نہیں معلوم ہے، تیمم معلوم ہے لیکن تیمم کا طریقہ تفصیلی طور پہ سیکھا نہیں۔ اب اپنے طور پر حضرت عمار نے کیا کیا، زمین پر لوٹتے رہے، لڑکتے رہے، یہاں تک کہ جسم کو مٹی لگ جائے، ایسے انہوں نے تیمم کیا حضرت عمار نے۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت تک انہوں نے اللہ کے نبی سے تیمم کا تفصیلی طریقہ نہیں سیکھا تھا۔ قرآن کی آیت تو پڑھی تھی، سمجھا تھا کہ مٹی لگانی چاہیے، لیکن مٹی لگانے کا طریقہ کیا یہ سیکھا نہیں تھا۔ مسئلہ معلوم ہے لیکن پوری تفصیل کے ساتھ معلوم نہ کر پائے۔ جب صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو کر ایسی کچھ چیزیں ان سے چھوٹ سکتی ہے تو پھر بعد کے زمانے کے علماء سے کیوں نہیں چھوٹتی؟ دیکھو ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر ایک بنیادی مسئلے کی طرف آؤ۔ محبت رسول یہ ہے کہ ہم اور آپ ان علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، اولیاء، بزرگ، ہمارا خاندان، ہمارے ائمہ، ہمارا مسلک، ہماری نسبتوں تک نہ رکیں، ہم ان کو ذریعہ بنا کر اللہ کے نبی تک پہنچے، اللہ کے نبی کی سنت تک پہنچے۔ یہ ہے اصل میں اللہ کے نبی کی محبت۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے نبی کی اصل محبت ہے۔ دیکھو کیا ہوا پتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ پیش کر کے میں ذرا موضوع کے ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی حج پہ نکلتا تو صرف حج کرتا، حج میں عمرہ کرنے کو وہ غلط مانتے تھے زمانے جاہلیت میں لوگ۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی جب نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے جاہلیت کی رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا نہیں، آپ اس سفر حج میں عمرے کو بھی داخل کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کیا۔ اب مسئلہ سمجھیں آپ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے نا حج میں، جانتے تھے کیا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر یہ سمجھتے تھے، سبحان اللہ، عمر کون ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے جن کے علم کی گواہی بار بار دی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا، میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے پیا، پیالہ پیا، پیالے سے میں دودھ بھرا ہوا تھا، میں نے پیا، میرے بعد میرے ایک اور ساتھی نے لیا، وہ ابو بکر تھے، انہوں نے تھوڑا سا پیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے لیا، اتنا پیا کہ پی پی کے پورا بھر کے بہنے لگا۔ صحابہ نے پوچھا، وہ عمر تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس سے مراد علم ہے، یعنی عمر کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ پی کر بہ رہے ہیں پر علم سے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں، حضرت عمر کی رائے پہلے تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤں، آپ صرف دیکھ لیں عمر کے علم کا درجہ کیا تھا۔ اب اتنے گہرے علم والے کہ کئی بار انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے پردہ کروائیے، اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، حضرت عمر نے پہلے کہنا شروع کیا، بعد میں اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا۔ کئی واقعات ایسے ہیں۔ اتنے علم والے صحابی حضرت عمر نے
مسئلہ یہ سمجھا کہ یہ جو حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرنے کا مسئلہ ہے یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے کیا گیا تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جائز ہے. مشرکین جو سمجھتے ہیں غلط ہے، ان کا سمجھنا غلط ہے. ایک سفر میں حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک سفر میں صرف حج تمتع، یہ صرف حج کیا جائے، حج تمتع نہ کیا جائے. منع کرتے تھے حج تمتع سے. حج تمتع جس میں آدمی پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر حلال ہوتا ہے، پھر حج کرتا ہے، جیسے عام طور پہ حجاج کرتے. حضرت عمر صحابہ کے زمانے میں اپنے عہد خلافت میں منع کرتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے کہ نہیں صرف حج کرو، صرف حج کرو. معلوم ہے اللہ کے نبی نے کیا کیا، لیکن حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے صرف مشرکین کے اس غلط رائے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا. اب دیکھو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، علماء صحابہ میں سے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے جیسے سارے بقیہ صحابہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا ہے تو یہ اب قیامت تک کے لیے دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جو آدمی کرنا چاہے افضل یہی ہے کہ دونوں ایک سفر میں کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے فتویٰ دیتے تھے. کیا فتویٰ دیتے تھے معلوم ہے؟ کہتے تھے کہ لوگ حج تمتع کرو، لوگوں حج تمتع کرو، ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کرو، اللہ کے نبی نے یہی کیا ہے. کسی آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عبداللہ، تم کہتے ہو یا آپ کہتے ہیں کہ حج تمتع کرو، عمرہ اور حج دونوں کرو، جبکہ آپ کے ابا اسی سے منع کرتے ہیں. آپ کے ابا عمر ہیں، وہ اس سے منع کرتے ہیں. ہم کیسے مانیں؟ بات وہی ہے نا جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے علماء بڑے ہیں، ہمارے بزرگ بڑے ہیں، ہم سے زیادہ علم والے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو بات کہی وہ ہے محبت رسول کا پیمانہ. انہوں نے کہا کہ اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر. اللہ کے بندوں میں اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں اور تم ان کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات بتا رہے ہو. اب مجھے ایک بات بتائیں، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے گستاخ تھے؟ سب جواب دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کی گستاخی کر رہے تھے؟ نہیں. تو پھر ایک بات بتاؤ، آج اگر یہ دعوت آپ کو دیں کہ محبت رسول کا مطلب یہ کہ ان علماء سے علم لو لیکن ان کے فتوے کو حرف آخر نہ مان کر دلیل کی روشنی میں اگر نبی کی بات ہے اسے اوپر رکھو، تو یہ گستاخی کہاں سے ہو گئی، بے ادبی کہاں سے ہو گئی؟ یہی تو اصل محبت رسول ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہی سبق تمام علماء اور ائمہ فقہاء محدثین نے ہم اور آپ کو پڑھایا. حاضرین گرامی قدر، بات کو میں سمیٹ کر ایک نقطے تک لانا چاہتا ہوں. دیکھو، محبت سیدھے سیدھے اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے. وہ فقہی مسائل ہوں، یعنی جو مسلک میں عام طور پہ جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان مسائل کا معاملہ ہو، وہ اس سے پہلے عقائد کی بات ہو، وہ حلال و حرام کا پیمانہ ہو، اخلاق و عادات ہوں، یہ خود کے معمولات زندگی ہوں، سب میں اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگی کے لیے معیار بنا کر چلنا، یہ اصل میں محبت رسول ہے. اور اسی محبت رسول کا ایک بڑا اہم باب ہے، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں سے محبت کرنا. اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کرنا نبی کی محبت کا ایک لازمی حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی. حضرت عباس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، قریش کے بعض لوگ ہیں اور جو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے ہم سے محبت ان کو نہیں محسوس ہوتی. اللہ کے نبی نے کہا جب تک میری خاطر تم سے محبت نہ کرے ان کا ایمان پورا نہیں ہے. نبی کے گھرانے سے محبت کرنا دین و ایمان کا حصہ ہے. لیکن بھائیو ایک مسئلہ میں سمجھاؤں آپ کو، ایک قصہ پہلے سناتا ہوں، قصہ سنا کر پھر مسئلہ واضح کر لیتا ہوں اور بات سمیٹ لیتا ہوں. ہمارے اپنے علاقے میں ایک مشاعرہ ہوا، مشاعرہ شعر و شاعری کی مجلس. اس میں یہ طے ہوا کہ پہلے جتنے شعراء ہوں گے وہ نعت نبی سنائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائیں گے. اچھا، مجلس میں علماء بھی تھے تو ایک عالم نے پہلے ہی اٹھ کر گزارش کی، کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ کے نبی کی نعت سناؤ لیکن نعت نبی میں غلو سے کام نہیں ہونا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے نبی کو آپ کے مقام سے اور آگے بڑھا کر نہیں پیش کرنا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی نعت میں. اچھا، ہو گئی بات، انہوں نے کہہ دیا. آئے شعراء ایک کے بعد ماشاءاللہ بڑی اچھی نعتیں، یعنی اللہ کے نبی کی تعریف میں اشعار سناتے رہے. اس کے بعد ایک شاعر آئے، انہوں نے کہا
میں شعر سنانے سے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، سمجھیے یہ بات بڑی اہم ہے اگر اس موضوع کو سمجھنا ہے۔ آپ کہنے لگے شعر سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات میری گزارش رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہم گنہگار بندے، ہم سے اللہ کے نبی کی تعریف ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی، ہم اللہ کے نبی کی کما حق ہو تعریف نہیں کر پاتے، ہم غلو کہاں سے کر پائیں گے اللہ کے نبی کی شان میں؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، مجلس میں بیٹھے بعض لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے لگے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ ہم چاہے جو کہہ دیں اللہ کے نبی کے بارے میں، غلو تو نہیں ہوگا ہم سے، حق ہی نہیں ادا ہو سکے گا ہم سے۔ سمجھ میں آ رہی بات کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو یہی فرق ہے اتباع میں اور اتباع سے ہٹ کر محبت کا دعویٰ کرنے میں، یہی فرق ہے۔ دیکھو میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، وہ ذات جس کی کما حق ہو تعریف نہیں ہو سکتی وہ رب العالمین ہے، سبحان اللہ۔ وہ ذات جس کی کما حق ہو تعریف نہیں ہو سکتی وہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف توصیف کرتے ہوئے کہا لا احصی ثناء علیک، اے رب العالمین تیری کما حق ہو میں تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ہی اپنی کما حق ہو تعریف کر سکتا ہے۔ تو وہ جس کی کوئی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا وہ رب العالمین۔ اور جہاں تک امتیوں کا نبی کی تعریف کرنے کا مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پوری تعریف شاید نہ کر پائیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے۔ دیکھو اتباع اور محبت کا فرق یہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بسا اوقات آدمی محبت میں حد سے تجاوز کر کے غلو بھی اللہ کے نبی کی شان میں کر سکتا ہے۔ کیسے پتا چلتا ہے؟ پتا ایسے چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے کہی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا۔ تم مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے آگے بڑھایا۔ آپ بتاؤ حضرت عیسیٰ کے مسئلے میں غلو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ تھے، اللہ کے بندے تھے، حضرت مریم سے پیدا ہوئے تھے، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، سارے عیسائیوں نے یہ مان لیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ سارے عیسائیوں نے مان لیا کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسائیوں نے یہ مان لیا چونکہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اسی لیے خدا کے بیٹے ہیں۔ وہ کسی برس کے بیمار کو اگر ہاتھ لگا کر پھونک مارتے یہ علاج کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اندھا ٹھیک ہو جاتا، پیدائشی نابینا بینا ہوتا، دیکھنے لگتا۔ کہا دیکھو یہ بینائی دے دیتے ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں اسی لیے دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ نبی تھے، نبی کی حیثیت سے کچھ معجزات دیے تھے، لیکن نبی ہی تھے، نبی سے آگے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے بھی میرے ہی مقام پہ رکھو، میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آگے بڑھایا۔ اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری شان میں غلو نہ کرو، مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی شان میں غلو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا۔ ابھی آدمی کہے کہ نہیں ہم سے نبی کی شان ہی بیان نہیں ہوتی، نبی کی شان میں غلو کہاں سے ہو پائے گا؟ یہ دماغ کی اپنی اپج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اتباع کرنے والا وہ محبت کرتا ہے لیکن کہتا میں محبت میں غلو نہیں کروں گا، میں گرچہ ادھورا ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہو کر میں اللہ کی شان میں غلو کر سکتا ہوں۔ دو لڑکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بچیاں دف بجا کر وہ گیت گا رہی تھی۔ اسی گیت گاتے گاتے ایک لڑکی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایک ایسے بھی نبی ہیں جو کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے۔ اللہ کے نبی اب تک خاموش سن رہے تھے، جب یہ جملہ سنا اللہ کے نبی نے روک دیا، روک کر کہا یہ کہنا چھوڑ دو، اس سے پہلے جو کہہ رہی تھی نا وہی کلمات کو کیوں روکا؟ یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ بھائیوں میں یہ بات کیوں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں؟ دیکھو یہ قاعدہ یاد رکھو، اللہ کے نبی کی محبت اور نبی کے خاندان والوں سے محبت، یہ محبت بھی ہے اور یہ اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت بھی ہے۔ آخری بات ہے، یہ میری آخری بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، اس پر اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔
اللہ کے نبی سے محبت اور نبی کے گھر والوں سے، خاندان رسول سے محبت اور اصحاب رسول سے محبت، نبی کے صحابہ سے محبت، یہ ان سے محبت بھی ہے لیکن اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت بھی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یہ ہمارا درود اللہ کے نبی کا احترام اور آپ کا حق کی ادائیگی بھی ہے، لیکن اللہ کے پاس اجر و ثواب کمانے والی عبادت بھی ہے. تو ہماری محبت بھی ہے اللہ کے نبی سے، آل بیت رسول سے، صحابہ سے محبت بھی ہے، لیکن اس محبت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ محبت عبادت بھی ہے. اور اب اس عبادت کے سلسلے میں ایک بات سمجھو، عبادت قبول ہونے، صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں ہونی چاہیے. اس کے اندر عبادت قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہونی چاہیے اس کے اندر. ایک تو یہ کہ بندے کو مخلص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت سنت اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. سنت اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ کو اللہ سے بڑی محبت ہے، فجر کی نماز دو کے بجائے 3 رکعت باجماعت پڑھیں گے، صحیح ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ مخلص ہیں آپ، اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھ رہے ہیں، لیکن 2 کے بجائے 3 پڑھ لیں گے تو نماز کیا ہوگی؟ وہ 2 بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت مرضی کا نام نہیں، عبادت اپنی پسند کا نام نہیں، عبادت اپنے شوق کا نام نہیں، عبادت اپنے انداز طے کرنے کا نام نہیں. عبادت نام ہے اسی طرز پر چلنے کا جو طرز اللہ کے نبی نے سکھایا تھا. نبی کی محبت بھی اگر نبی کے طریقے پر چل کر کرو گے تبھی محبت ہوگی. نبی کے طریقے سے ہٹ کر محبت کرو گے تمہاری نظر میں وہ محبت ہوگی، اللہ کی نظر میں وہ محبت نہیں ہوگی، رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے مطابق وہ محبت نہیں ہوگی. یہی وہ فرق ہے محبت رسول کے سلسلے میں جو لوگ نہیں سمجھ پاتے. دیکھیے ایک بات، آج محرم کی 9 تاریخ اور کل 10 ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 50 سال بعد سن 61 ہجری میں 10ویں محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. 2 جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پچھلی گفتگو اس کے لیے دلیل ہے. دیکھو، محبت حسین دین و ایمان کا حصہ، جو حضرت حسین سے محبت نہ کرے نا اس کا ایمان جو ہے ادھورا ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے. جو اللہ کے نبی حضرت حسین نبی کے نواسے سے محبت نہ کرے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا، حضرت حسن و حسین تھے، دونوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور پھر کہا اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر. اور پھر تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ صرف ان دونوں سے نہیں، جو بھی مسلمان ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کر. سبحان اللہ. ہماری نظر میں حضرت حسین سے محبت کرنا اللہ کی محبت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. محبت حسین دین و ایمان کا حصہ ہے. ماتم حسین دین و ایمان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ماتم حسین کا دین و ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ یہی بات وہی، محبت یہاں اندھی نہیں، منمانی نہیں، مرضی والی نہیں، اپنے طریقے سے طے کرنے والی نہیں. محبت ویسے کرو جیسے اللہ کے نبی نے سکھائی. اور اللہ کے نبی نے صاف طور پہ یہ بات کہی ہے کہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی انتقال کر جانے والی شخصیت پر کوئی بھی 3 دن سے زیادہ غم زدہ رہے. یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں، سوائے بیوی کے کہ بیوی اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے گی، وہ غم زدہ رہے گی. یہ ہے محبت اللہ کے بندو. بات وہی آتی ہے، میں نے کہا محبت دین و ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، لیکن محبت وہ ہے جو نبی کے طریقے پہ چل کر کی جائے. اسی لیے میں نے کہا نا، حضرت حسین سے محبت دین و ایمان ہے، لیکن ماتم حسین کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ الٹا ہمارے اپنے دین کے اندر بدعت کا درجہ ہے. اور بدعت کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی، جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے دین کے معاملے میں خیانت سے کام لیا ہے.
یہ ہے اصل میں محبت، کہ آپ سنت اور بدعت کے فرق کو سمجھیں. آپ محبت کے نام پہ وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے سکھایا اور جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھایا اس کے فرق کو آپ سمجھیں. حاضرین گرامی قدر، باتیں بہت لمبی ہوگی، لیکن میں آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ماذا اعددت لها، بھئی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کب آئے گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کر کے رکھی ہے، تم نے تیاری کیا کر کے رکھی ہے. صحابی پریشان ہو گئے، وہ تو سوچ رہے تھے شاید اللہ کے نبی کوئی وقت بتائیں گے، کوئی مدت بتائیں گے، لیکن یہ جو الٹا سوال آ گیا کیا تیاری کی ہے، فوراً ٹھٹک گئے. سوچا اور پھر جو سچائی دل میں تھی وہ رکھ دی. کہا اللہ کے نبی نہ بہت زیادہ نمازیں، نہ بہت زیادہ صدقہ، نہ بہت زیادہ روزے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفل روزے، نفل نمازیں، نفل صدقات و خیرات، بہت زیادہ کچھ نہیں میرے پاس. الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن اللہ کے نبی اتنی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے میں سچی محبت کرتا ہوں. یہ وہی محبت جس کا تذکرہ اب تک ہم نے سنا نا، وہ نہیں جو صرف دعویٰ ہو بلکہ وہ جو دلیل کے طور پر ثابت ہو. سچی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہی بات ہے تو خوشخبری سن لو، المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے. یعنی نبی سے واقعی محبت، سچی محبت، اتباع والی محبت، اطاعت والی محبت، شریعت والی محبت اگر کرو گے، روز محشر اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا حشر کرے گا. یہی ہے اصل، میں نے کہا نا کہ یہی محبت اصل ایمان بھی ہے، یہی میرے اور آپ کے ایمان کا کمال اور اعلیٰ درجہ ہے. اور جتنے ہم دنیا میں نبی کی سنت سے، نبی کے طریقے سے قریب آئیں گے، روز قیامت میرا اور آپ کا ٹھکانہ بھی جنت میں نبی سے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا. یہی پیغام ہمیں سمجھنا ہے اور یہی پیغام دنیا والوں کو سمجھانا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنت سے، شریعت سے، آپ کے صحابہ سے اور آپ کے خاندان کے جو چشم و چراغ تھے تمام سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور محبت کا جو صحیح معنی و مفہوم ہے اس مفہوم کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کے توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.